السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ ہم اسلامی تاریخ کو جاننے کی، پڑھنے کی اور سننے کی، سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ آج اسی لیے انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں خلافت عثمانیہ کے بارے میں رکھوں گا کہ خلافت عثمانیہ کا وجود کیسے ختم ہوا، کیسے یہ عظیم سلطنت زوال کا شکار ہوئی، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی جائے گی کہ سعودی عرب جس کا نام حجاز مقدس تھا، کیسے اس کا نام سعودی عرب رکھا گیا۔ سعودی عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشیں کیسے کامیاب رہیں۔ خلافت عثمانیہ اسلامی دنیا کا ایک ایسا سنہرا دور گزرا ہے جس پر اسلامی تاریخ ناز کرتی ہے۔ عرب میں 1930 تک ترکی کے مسلمانوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس طاقتور سلطنت کی وجہ سے مسلمانوں کا پوری دنیا کے کفر پر اچھا خاصا دبدبا تھا۔ جب بھی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کے حکمران اس کا فوراً منہ توڑ جواب دیتے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور دنیا بھر کے تمام عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کے مسلمان تھے، خلافت عثمانیہ کے بہادر نوجوان تھے، خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ جب تک خلافت عثمانیہ کا وجود ہے، جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے، ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم ان پر حکومتیں نہیں کر سکتے، ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، ان پر اپنی سلطنتیں قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کافروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ ان ظالموں نے اپنے ایک ایسے شخص کو تیار کیا جو عربی زبان میں اچھا خاصا ماہر تھا، عربی زبان پر اچھی خاصی پکڑ تھی، وہ ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ عربی ہے یا عیسائی ہے۔ اس ملعون نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ تم لوگ عربی ہو، حکومت کرنا تمہارا حق ہے، یہ ترکی لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں، جو عجمی ہے، عجمی عربی پر حکومت نہیں کر سکتا، تم ان کی حکومت کیوں برداشت کر رہے ہو؟ مگر اس وقت کے غیور عربی مسلمانوں نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی اور اس کی تمام باتوں کو ٹھکرا دیا۔ اس ناکامی کے بعد انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے ایک اور شخص کو تیار کیا۔ انہوں نے عرب کے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام ابن سعود تھا۔ ابن سعود کو یہ لالچ دیا گیا کہ تم نے اگر ہماری اس پالیسی کو اختیار کر لیا، ہماری باتوں کو مان لیا تو ہم تمہیں سعودی عرب کا حکمران بنا دیں گے۔ پھر کیا تھا؟ ابن سعود نے انگریزوں سے ملی مدد کے ذریعے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمانوں کو ابن سعود نے اپنی فوج کے ہاتھوں قتل کروایا۔ جب ترکوں نے دیکھا کہ ابن سعود انگریزوں کا آلہ کار بن کر عرب کے مسلمانوں کا قتل عام کرا رہا ہے، تب حرمین میں قتل و غارت کو روکنے کے لیے ترکوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم حرمین شریفین کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں۔ 23 ستمبر 1930 پر ان لوگوں کا قبضہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ وہ نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا تھا، حجاز مقدس کا نام پہلی مرتبہ بدل دیا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام بدل کر اپنے نام پر رکھ لیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلی کے وہ تاریخی یادگاریں اس نے سب کو ختم کر دیا۔ حرم شریف کے وہ دروازے جو حضرات صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان دروازوں کے نام آل سعود کے خاندان کے نام پر رکھوا دیے گئے، اور اب یہود و نصارہ کو عرب میں آنے جانے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ ابن سعود کو جب عرب کا بادشاہ بنایا گیا، اس دن شاندار جشن منایا گیا۔
جس میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے کافروں نے مل کر خوب جشن منایا۔ 1930 تک جس عرب کے نام سے ساری دنیا کے یہودی، ساری دنیا کے ظالم کافر عیسائی کانپتے تھے، سعودی عرب بننے کے بعد وہ یہودیوں کے اشاروں پر ناچنے لگے۔ سعودی عرب نے مسلمانوں کو دنیا کی سب سے کمزور قوم بنا دیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں کوئی بھی مسلم قوم کا پرسان حال نہیں ہے، اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا خون اس دھرتی پر سب سے سستا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے حکمران اپنی عیاشیوں میں مست ہے اور امریکہ کی غلامی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب لکھا ہے: وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ میرے دوستو، آخر میں یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے، اپنی اسلامی تاریخ پر ایک گہری نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے اسلامی تاریخ کے اندر جو ہمارے نوجوان بہادر مجاہد گزرے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کر خود پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کس طریقے سے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہے۔ جب ہم اس تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمارے ایمان کے اندر ایک تازگی آئے گی اور ہمیں اسلام سے جڑنے کی ایک فکر محسوس ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی تاریخ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.